السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک محرم الحرام اور عاشورہ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ محرم کا تقدس و احترام اور اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی اور درست نہیں ہے۔ اصل میں محرم الحرام کی فضیلت و تقدس شہادت حسین اور وقوع کربلا کے باعث نہیں، دین اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے بھی تھی، بلکہ اسلام سے قبل کے ادیان میں بھی اس کی فضیلت و احترام مسلسل چلی آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ محرم کا شمار ان 4 اشہر الحرام میں ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے یوں کیا ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں سے مراد احادیث و مفسرین کی قول کی روح سے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ ان مہینوں کی عزت و حرمت پہلی ہی سے دین ابراہیمی میں بھی چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ مکہ والے بھی ان مہینوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تقدس و اہمیت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یوں بڑھ گئی جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون لعین سے اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو نجات ملنے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ما قوم بجا لایا۔ اس طرح یہ طریقہ عزت و احترام بنی اسرائیل میں بھی چلا آتا رہا۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو یہ خاص مہینہ ہے۔ 5ویں وجہ یہ کہ حدیث میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت علی سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں کون سے مہینے میں روزے رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا، اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد تم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ اسی طرح محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ بڑا ہی عظمت و شان کا حامل دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کی اہمیت یوں بیان فرمائی: مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا
کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، تو حضرت موسیٰ نے اس دن بطور شکرانے کے روزہ رکھا، اس لیے یہودی بھی اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے تم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ سو آپ نے خود بھی 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی حیات میں عاشورہ کا روزہ رکھا، مگر وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تھا تو آپ نے روزہ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی، اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کی مشابہت عام زندگی میں تو کجا، عبادات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتراز فرمایا اور صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں بہت سے اہم واقعات شہادت حسین سے قبل تاریخ کے اوراق میں وقوع پذیر ہوئے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے 1 محرم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تھا۔ نمبر 2، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی۔ نمبر 3، مشہور صحابی میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری کی وفات بھی 1 محرم کو پیش آئی، اور اس کے بعد اتفاقی طور پر اسی محرم 10 تاریخ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسین کی شہادت کا حادثہ بھی واقع ہوا۔ الغرض مدرجہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ محرم الحرام کو حرمت والا مہینہ صرف شہادت سیدنا حسین یا واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام اور اس سے قبل کے ادیان میں اور تخلیق کائنات کے دن سے ہی اس کی تقدس و حرمت چلی آ رہی ہے۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان سنی بھی اپنے دین کے حوالے سے کافی لا علم ہیں، اور رافضی سبائیوں نے لوگوں کے اذہان میں غیر محسوس طریقے سے یہ جھوٹ سما دیا ہے کہ محرم کی عظمت و حرمت صرف شہادت حسین کی وجہ سے ہے، اور دوسرا یہ غلط خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ دنیا میں شہادت حسین جیسا مظلومیت کا اور کوئی سانہ نہیں ہوا، حالانکہ اس سے کئی زیادہ دلسوز اور مظلومیت کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں جا بجا موجود ہیں، جن میں سے ایک واقعہ خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جس کو سبائیوں نے بڑی بے دردی سے شہید کیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدام مبارک طائف میں لہو لہان ہونا، اسی طرح غزوہ احد میں دندان مبارک کا شہید ہونا، چہرہ انوار کا زخمی ہونا، اور اس سے نہ رکنے والا خون جاری ہونا، انگلی سے خون بہنا، اور تاریخ اسلام میں بہت سے انبیاء اکرام کے ظلم اور بے دردی کے ساتھ شہید ہونے کے واقعات جا بجا موجود ہیں، مگر آپ نے کسی کے منہ اور قلم سے ایسے واقعات کا تذکرہ نہ سنا اور نہ اتنا اجاگر کرتے دیکھا ہوگا۔ آج کسی کو یہ گوارا نہیں کہ صحیح تاریخ کو دیکھے اور مطالعہ کر کے اس تاریخ کا پردہ چاک کر ڈالے۔
اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔